اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم کے سب انہی سے ہوئے، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائض سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد المناف تھا۔ عتیق کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولاد ہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا تھا اور حالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور رمضان 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہوئی وہ بھی بنو الطاہرہ کہلاتی ہیں۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک میں شروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے نکاح ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودا سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیوہ تھیں۔ ان کے والد کا نام ضمہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے۔ حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد 10 نبوی میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کے کچھ دنوں کے بعد ان سے نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نخیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، چونکہ بدن کی بھاری تھی، اسی وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خامد کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اسی وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا تھا۔ سن 54 ہجری یا 55 ہجری بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ ایک سودا اور بھی ہیں جو قریش ہی کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں۔ مجھے یہ بات گراں ہے کہ وہ آپ کے سراہنے روئیں چلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال 10 نبوی میں ہوا، جس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت کے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئیں، اور ہجرت کے بعد جب ان کی عمر کو 9واں برس تھا رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان سن 57 ہجری کو منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریفہ میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئی۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حکیم کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کی سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بیوہ سودا بنت زمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، وہ تو ان کی بھتیجی ہیں، ان سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے، اس لیے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس ہوئیں
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی، کہا بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں نہیں بلا لیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانہ پیش کیا، جس سے تیاری ہوئی۔ شوال سن 1 ہجری یا سن 2 ہجری میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت قضا پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیس بن حذیفہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھا نہ ہوا اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے خامد کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھی۔ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا، میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خامد اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سن 2 یا سن 3 ہجری میں خود نکاح کیا اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا۔ ان کے پہلے خامد کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر سن 2 ہجری میں ہے اور احد سن 3 ہجری میں، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزے رکھا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دے دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کر لو۔
یہ بڑی شبدار اور کثرت سے روزے رکھنے والی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر بھی منظور ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاول سن 45 ہجری میں جب ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال سن 41 ہجری میں اور عمر 60 برس لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزیمہ کی بیٹی جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ ان کی طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث سے ہوا، جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان سن 3 ہجری میں ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الاخر سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دو ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھی، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سخی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین، مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو امیہ کی بیٹی تھی، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھوں سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر سن 4 ہجری میں ایک سریہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں 8 جمادی الاخر سن 4 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت حاملہ تھی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیٹ میں تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں کا اللہ محافظ ہے اور غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرا دو۔ آخر شوال سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض نے سن 3 ہجری میں اور بعض نے سن 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی، مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر دیکھا، جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں، ایسی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امہات المومنین میں سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال سن 59 ہجری یا 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی تھیں۔ اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزامہ کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم ہوئیں۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جوں رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جوں خود پیس کر چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش سے ہوا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا، جس کا قصہ سورۃ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق زکوٰۃ سن 5 ہجری میں نکاح ہوا۔ بعض نے سن 3 ہجری لکھا ہے، مگر صحیح سن 5 ہجری ہے، اور اس حساب سے نبوت کے گویا 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں اگر ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی آیات فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا۔ بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا، جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی، حتیٰ کہ سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیبیاں ظاہری لمبائی سمجھیں، اس لیے لکڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا ملا، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا
جب سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقے کی کثرت تھی۔ روزے بھی بہت کثرت سے رکھتی تھی۔ سن 20 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ 50 برس کی عمر کی تھیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت الحارث بن ابی ضرار سے ہوا۔ یہ غزوہ موریثہ میں قید ہو کر آئی تھیں اور غنیمت میں حضرت ثابت کے حصہ میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مصعب بن صفون کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 9 اقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا بندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار پر مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا اور سن 5 ہجری میں مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے سن 6 ہجری میں اس قصے کو بتایا، نکاح ہو گیا۔ صحابہ نے جب سنا بنو المستلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصالحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاح میں تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت حسین تھی، چہرے پر ملامت تھی۔ کہتی ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثر نے مرملہ اور بعض نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے، کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دیں۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح سن 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر قول ہے یا سن 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ صاحب تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ ان کا نکاح
سن 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی 7 ہجری میں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبوؤں اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب و تاریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے 44 ہجری بتایا ہے اور اس کے علاوہ 44 ہجری، سن 55 ہجری، سن 50 ہجری وغیرہ اقوال بھی ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حیی کی بیٹی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اول سلام بن کشم کے نکاح میں تھیں۔ اس کے بعد کنانہ بن ابی عقیق کے نکاح میں آئیں۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرما دیا۔ چونکہ مدینہ میں بھی 2 قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی، صفیہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا۔ خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ لے آؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس متفرق چیزیں کھجور، پنیر، گھی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو چلی جاؤ اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا، اس نے ایک تماچا اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے۔ خامد سے اس کو بھی ذکر کیا، انہوں نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا، اس نے بھی ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے چاند کا وہی ایک خواب خامد اور باپ دونوں سے کہا ہو یا چاند 2 مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، تقریباً 60 برس کی عمر پائی۔ حضور کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حارث بن حزان کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ اکثر مورخین کے یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے،
بیوہ ہو جانے کے بعد زکوٰۃ سن 7 ہجری میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، موضع صرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرے سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں صراف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صراف میں خاص اس جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعض نے سن 61 ہجری میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 برس کی تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی طریقہ عجیبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی، اور عرصے کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب میں زیادہ متقی اور صلح رحمی کرنے والی تھی۔ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام۔ اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں۔ جن عورتوں کا نکاح پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کے درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا کہ ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین مورخین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے انہی بیویوں کا ذکر لکھا ہے جس پر اتفاق ہے۔